حضرت مولانا سید اشہد رشیدی دامت برکاتہم العالیہ، ان سے بڑے ادب اور احترام سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور چند منٹ ہم سامعین کو اپنے وعظ سے، اپنے بیان سے محظوظ فرمائیں۔ بھائی قریب قریب آ جائیے، جگہ بیچ میں خالی ہے، باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آگے ہو جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں بھائی، اللہم صلی علی محمد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، میں تھوڑے سے وقت میں اپنے دل کی کچھ باتیں آپ کے دلوں میں منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک زندگی کے ہر لمحے اور ہر قدم پر اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر بارش کی طرح برستی رہتی۔ اللہ رب العزت چیلنج کرتا ہے کہ تم اگر میری نعمتوں کو شمار کرنے اور گننے کے لیے بیٹھو تو تمہاری زندگی ختم ہو سکتی ہے، پر میری نعمتوں کا شمار کرنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم یہ غور کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی انگنت نعمتوں میں سے سب سے عظیم الشان وہ کون سی نعمت ہے جو میرے اور تمہارے پاس ہے؟ آنکھیں بھی خدا کی نعمت، کان بھی خدا کی نعمت، زبان بھی خدا کی نعمت، ہاتھ اور پیر بھی خدا کی نعمت، آل اولاد بھی خدا کی نعمت، گھر بار بھی خدا کی نعمت، مال و دولت بھی خدا، لیکن اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے؟ یاد رکھو، روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے پاس خدا کی سب سے عظیم اگر کوئی نعمت ہے تو وہ ایمان کی نعمت ہے، وہ کلمے کی دولت ہے جو اس رب نے ہمیں اور آپ کو عطا کر رکھی ہے۔ یہ عظیم الشان نعمت ہمارے پاس ہے، اور یاد رکھیے جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کے ضائع ہونے کا اور چوری ہونے کا بھی اتنا ہی زیادہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ، ایمان کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہو کہ نہیں؟ مال جائے چلا جائے، جان جائے چلی جائے، پر ایمان اگر محفوظ ہے تو تو دنیا کا سب سے زیادہ کامیاب انسان ہے۔ اور اگر سب کچھ ہے تیرے پاس مگر ایمان سے تو محروم ہے
تو تجھ سے بڑا محروم کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، صحابہ کرام نے ایمان کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دی۔ انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی عورتوں کو بیوہ کیا، اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہے اور ہر طرح کی قربانیاں پیش کی۔ آج یہ ایمان ہمارے پاس ہے۔ میرے دوستو، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو خدا نے مجھ کو اور آپ کو دی ہے۔ اگر اس کی قدر کرو گے تو یہ بچے گا، اور اگر ناقدری کرو گے تو یہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ خدا کا اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، ان کی قدردانی کرو گے، تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، تو یاد رکھو میری پکڑ بڑی شدید ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ جو کچھ آپ جواب میں کہو گے وہ آپ کا رب سن رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایمان کی حفاظت کیسے؟ اگر آپ اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو زندگی میں 4 کام کرو۔ جس نے یہ 4 کام کیے، خدا اس کے ایمان کی حفاظت کا فیصلہ فرمائے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دامن میں جھانکنا ہے کہ میں یہ 4 کام کر رہا ہوں کہ نہیں۔ اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو 4 کام کرو۔ کیوں بھائی، کرنے کو تیار ہیں؟ سب سے پہلا کام، اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے عقائد کی حفاظت کریں گے۔ جو اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو گیا اور صحیح اسلامی عقیدے پر زندہ رہا اور اسی عقیدے پر اس کی موت آئی، تو وہ اپنے ساتھ اپنے ایمان کو محفوظ کر کے لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یاد رکھو ایک بات، اسلامی احکامات میں کچھ باتیں وہ ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، یعنی ماننے سے ہے، اور کچھ باتیں وہ ہیں جن کا تعلق اعمال سے ہے، یعنی کرنے سے ہے۔ یہ باتیں مانو اور یہ باتیں کرو، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عقائد میں سستی کرے گا اور غلط عقیدے کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے گا، تو یاد رکھو جس کا عقیدہ خراب ہوگا وہ فوراً دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر کسی کے اعمال میں خرابی ہے تو اہل السنت والجماعہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ فاسق و فاجر تو ہوگا مگر دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اگر تم ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو ہمیشہ اپنے عقیدوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو۔ دیکھو، چند عقیدے ہیں میں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وقت مجھے بھی کم دیا گیا ہے، میں پھر آگے بڑھوں گا۔ سب سے پہلا عقیدہ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بتاؤ اس عقیدے کو مانتے ہو؟ دوسرا عقیدہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ دیکھو، آپ رسول بھی ہیں یہ بھی مانو، اور آخری رسول ہے یہ بھی مانو۔ قرآن نے دونوں باتوں کو جمع کیا ہے ایک آیت میں، اور اللہ فرماتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو میرے دوستو، دوسرا عقیدہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، اور اسی طرح ایک عقیدہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں خلیفۃ المہدی آئیں گے، جو خلیفہ ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، تمام امت کے رہنما اور رہبر ہوں گے۔ اسی طرح کا عقیدہ جس کو ماننا ضروری ہے کہ آخری دور میں دجال کا خروج ہوگا، جو ساری دنیا کو فتنے اور فساد سے بھر دے گا۔ اسی طرح یہ عقیدہ کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، جس کو بعث بعد الموت کہا جاتا ہے، اور انسان دوبارہ زندہ ہو کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کیے کا حساب دے گا۔ میرے دوستو، یہ اسلامی عقائد ہیں، جس کے عقیدے میں تھوڑی سی بھی لغزش پائی گئی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام، میں نے کہا 4 کام کرو، سب سے پہلا کام یہ کہ اپنے عقیدے کو درست رکھو اور ہمیشہ ان کی نگرانی کرو، اور ان کے اندر کسی طرح کی کمزوری پیدا نہ ہونے دو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح عقائد کے ساتھ جینا اور ان پر مرنا نصیب فرمائے۔ دوسرا کام، اگر یہ چاہتے ہو کہ ایمان پر زندہ رہے آدمی اور ایمان پر ہی اس کی موت آئے، تو ایک دوسرا کام کرو، اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو یہ بات کہ زندگی کے آخری سانس تک میں اپنے دل کی گہرائیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کروں گا۔ جس کے دل میں آقا کی سچی محبت ہوگی، اللہ رب العزت اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا، اور جس کے دل میں آقا کی سچی محبت نہیں ہے، صرف دکھاوا کر رہا ہے، زبان سے نعرے لگاتا ہے اور دل اس کا محبت سے خالی ہے، تو کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ موت کے وقت اس کا ایمان محفوظ ہوگا یا ضائع ہو جائے گا۔ میرے دوستو، ایک واقعہ سنا کہ آگے بڑھتا ہوں کہ سچی محبت کا کیا مطلب۔ ہر ایک کہے گا مجھے آقا سے سچی محبت ہے، لیکن سچی محبت کو ایک واقعے سے واضح کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ۔ دیکھو سچی محبت کہتے کسے ہیں اور محبت کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، حضرت معاذ سے سیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے معاذ، تم یمن چلے جاؤ، میں تم کو یمن کا اقتدار اور وہاں کی گورنری دیتا ہوں، تم کو یمن کا گورنر بنا کے یمن بھیجتا ہوں، وہاں کی حکومت، وہاں کا اقتدار، وہاں کا نظم و نسق تم سنبھالو۔ ساتھیوں نے دیکھا کہ اس حکم کو سننے کے بعد معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے چہرے پر غم و اندوہ کے آثار نمایاں ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ معاذ، یہ تو خوش ہونے کا موقع ہے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو معاذ جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے یمن کی حکومت نہیں چاہیے، مجھے یمن کا اقتدار نہیں چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں، میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ میری زندگی کا ہر سانس مدینے میں نکلے۔ اے لوگوں، اگر میں یمن چلا گیا تو آقا کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیسے کروں گا؟ اگر میں یمن چلا گیا تو آقا کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھوں گا؟ اگر میں یمن چلا گیا تو آقا کی باتیں سن کر اپنے دل کو سیراب کیسے کروں گا؟ میرے دل کی خواہش تو یہ ہے کہ میری زندگی کا ہر سانس مدینے میں نکلے۔ دیکھو یہ دل کی خواہش ہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد معاذ گھر گئے اور وہاں سے آ کے کہتے ہیں کہ یہ آقا، میں یمن جانے کے لیے تیار ہو کے آ گیا۔ لوگوں کو پھر تشویش ہوئی،
اور لوگوں نے پوچھا معاذ تم تو کہتے تھے کہ میرے دل کی خواہش ہے کہ زندگی کا ہر سانس مدینے میں نکلے، اور اب کہتے ہو کہ میں یمن جانے کے لیے تیار ہو کے آ گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو معاذ نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اپنے دلوں میں بٹھاؤ اس جواب کو، اور دیکھو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ معاذ فرماتے ہیں کہ میرے دل کی خواہش تو یہی ہے کہ میں مدینے میں رہوں، لیکن میرے سامنے اللہ کی کا ایک فرمان ہے، قرآن کی ایک آیت ہے جس میں رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ کہ جب کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے سامنے اللہ کا کوئی حکم یا نبی کا کوئی حکم آ جائے تو اب اس کے دل کی خواہش کی کوئی حیثیت نہیں، اب اس کی چاہتوں کی کوئی حیثیت نہیں، اب تو اس کے اوپر فرض ہے کہ اپنی خواہش کو پیروں تلے روندے اور اللہ اور رسول کے حکم کو زندہ کرے۔ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں، تمہارا دل یہ کہتا ہے کہ ماڈرنٹی اور نئے فیشن کو اپناتے ہوئے داڑھیوں کو صاف کرایا جائے، اور نبی کا حکم یہ ہے کہ اپنے چہرے کو داڑھی سے سجایا جائے۔ ہم اپنی خواہش کی دہلیز پر نبی کی سنتوں کو ذبح کرتے ہیں۔ بتاؤ نبی سے محبت کرنے والے ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ آج سے طے کرو کہ چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے اپنی ظاہری حلیہ کو بنانے کا موقع ہو، چاہے گھریلو زندگی ہو، چاہے معاملات کا میدان ہو، ہر جگہ ہم نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے اور اپنی خواہش کو پیروں تلے دباتے ہوئے نبی کی حکم پر عمل کر کے اپنی سچی محبت کا اظہار کریں گے۔ کیوں بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا کام، اگر یہ چاہتے ہو کہ ایمان محفوظ رہے اور موت کے وقت ایمان کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ تو ایک تیسرا کام بھی کرو، اور وہ تیسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک علماء کرام سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے رہیں گے۔ جس کا تعلق علماء سے مضبوط رہے گا اللہ رب العزت اس کو بھٹکنے سے محفوظ رکھے گا۔ آج عوام کا رشتہ علماء سے ٹوٹ گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ باطل فرقے اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارا تعلق علماء سے ہو تو ہم کسی جھوٹے مہدویت کے مدعی کی بات کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ ہم کسی جھوٹے شخص کی بات میں آ کر کسی کو عیسیٰ ابن مریم کیسے مان سکتے ہیں؟ لیکن ہمارا تعلق علماء سے ٹوٹ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باطل فرقوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ مسلمانوں، اپنے علاقے کے، اپنے محلے کے، اپنے شہر کے، اپنے گاؤں کے علماء سے اپنے رابطے کو بڑھاؤ۔ یاد رکھو آج ایک ایسے گروہ امت میں جنم لے رہے ہیں جو عوام کا رشتہ علماء سے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہے ہیں اور ہم اہل علم سے جڑنے میں ناکام ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ علماء کی برائیوں کو مت تلاش کیجئے، ان کی کمیوں پر نظر مت ڈالیے، آپ تو ان کے علم سے فیض حاصل کر کے اپنے آپ کو تباہی سے بچانے کی کوشش کیجئے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب امت کا رشتہ، اور خاص طور پر میری ایک بات کو غور سے سن لینا، خاص طور پر امت کا وہ طبقہ جو دیندار ہے، اگر اس کا تعلق علماء سے کٹے گا تو یاد رکھو وہ شیطان کے چنگل میں پھنس کر کے رہے گا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ دیندار انسان دیندار بنے اور علماء سے اس کا تعلق نہ ہو،
انسان دین سے جڑے اور علماء سے اس کا ربط نہ ہو، انسان اپنے آپ کو دیندار بنانے کی کوشش کرے اور علماء سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، یاد رکھو ایسا شخص گمراہی کے دلدل میں آج نہیں تو کل پھنسے گا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اہل علم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، کیوں بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات، اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو ایک چوتھا کام بھی کرو، اور وہ چوتھا کام یہ ہے کہ صبح ہو کہ شام ہو، دن ہو کہ رات ہو، اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ یہ دعا کرو کہ اے اللہ میرا دل تیرے قبضے میں ہے، اس کو دین کی طرف پھیر دے، اس کو اپنی اطاعت میں مصروف کر دے۔ یہ دعا میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہم یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی طاعتک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک۔ صحابہ کرام بار بار آپ کی زبان سے یہ دعا سنتے اور پھر غور کرتے کہ یہ دعا آپ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے تو اعلان ہے کہ آپ کا کوئی گناہ باقی ہی نہیں ہے، آپ تو معصوم ہیں، خدا نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ یہ دعا اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، یقیناً یہ دعا آپ ہمیں اور آنے والی امت کے افراد کو سکھانا چاہتے ہیں۔ ہر ایک دعا کے یہ جملے یاد کر لے، اللہم یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی طاعتک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک۔ اے اللہ ہمارے دل کی حفاظت فرما، اس کو گمراہ ہونے سے بچا لے۔ اور یاد رکھو دل کا مالک تو خدا ہے، وہ جس کے دل کو چاہے خیر کی طرف پھیر دے اور جس کے دل کو چاہے گمراہی کی طرف پھیر دے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کی حفاظت فرمائے۔ مجھے خوشی ہے کہ مولانا عبد الباری اور ان کے ساتھیوں نے ماشاءاللہ اس جلسے کا انعقاد کیا، اور یہ ان کا کمال ہے، ان کا کمال نہیں، ان کے والد کی دعائیں ہیں۔ جس مشن کو ان کے والد نے شروع کیا تھا، یہ اس مشن کو لے کے پھر سے کھڑے ہو گئے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کے والد کی حسنات میں مستقل اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور خدا ان کو خیر کی مزید توفیق عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔